ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ شاید وہ انہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے اسے بھول نہ جائیں، لیکن بعض دفعہ آزمائش اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ مزید نہیں برداشت کر پائے گا۔ وہ ٹوٹنے لگتا ہے، وہ مایوس ہونے لگتا ہے، دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے بجائے سزا میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ آخر انسان ہے نا، اور انسان تو تھک ہی جاتا ہے۔ پھر جب اچانک سے قرآن کی یہ آیت یاد آتی ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تو دل میں ایک سکون اتر جاتا ہے کہ وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی وہی، اور ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے ختم ہونے کا وقت قریب ہی ہو۔ اور جانتے ہو، تمہاری یہ آزمائش طویل اس لیے ہی ہے کہ تم درد میں ہی اللہ رب العزت کو پکارتے ہو۔ تم امتحان کے دوران ہی اس کے در پر پورے خلوص نیت سے سجدہ زیر ہوتے ہو، اور اللہ رب العزت تمہیں آزمائش میں مبتلا اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد تمہارا صلہ کتنا بڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی بڑی راحت کا انتظام ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جبکہ تم یہ جانتے ہی نہیں۔ تبھی تو تم مایوس ہو جاتے ہو، کیونکہ تم صرف آزمائش کو دیکھتے ہو، اس آزمائش کے بعد ملنے والے انعام کو نہیں۔ جہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت آزمائش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی آسانی کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ تم اس پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو وہ تم سے کیا فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ سچا وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ فراخی، اور ہر کرب کے پہلو میں کشادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی فراغت بھی کر دے گا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس آزمائش میں اللہ رب العزت کیوں تمہیں بار بار اپنے در پر بلا رہا ہے، حالانکہ اس کے ایک اشارے سے ہی تمہارے سارے بگڑے کام سنور سکتے ہیں، اس کے ایک کن سے تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ تو پھر آخر تم ہی کیوں اب تک اس کے در پر حاضریاں لگا رہے ہو؟ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر قبولیت کا خیال نہیں مٹ سکا، تو کوئی تو حکمت ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں اب تک اس دعا پر اٹکا رکھا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اس کی جانب اٹھے رہیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے، شاید اس سے پسند ہو تم، شاید اس نے تمہیں خود کے لیے چن لیا ہے، اور وہ تمہیں خود سے جوڑ کر ہر فکر سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کوئی تو بات ہے تم میں جو اس نے تمہاری آواز سننے کے لیے وقت بڑھایا ہے، کچھ تو اثر ہے تمہاری دعا میں جو اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس در سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے انتظار کرتا ہوا کن کا معجزہ ہے، اور معجزے تو پھر اندھا یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور راستے ان کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں جو اس کے کن پر توکل رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ تمہیں اس شے سے نہیں بھی نوازتا جو تم چاہتے ہو، تو اس بات پر مطمئن ہو جاؤ
کہ اس نے تمہارے لیے کچھ بہترین سوچ رکھا ہے جو تمہیں اختتام لگ رہا ہے، اس نے اسے ہی تمہارے لیے آغاز بنا دیا۔ یقین ہو تو اللہ رب العزت تمہیں وہاں سے بھی گزار لاتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین ہو تو اللہ رب العزت تمہاری وہاں مدد کرتا ہے جہاں تمہیں لگتا ہے کہ اب مرنا زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے، پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہیں، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے، پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیاریاں کس لیے، کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے، پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے، نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے، اس کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور قربت سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔